أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العظیم. تو گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کا تذکرہ مکمل ہوا. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سابق مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں اور پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. تو درمیان میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بتانے کے لیے اس واقعے کو درمیان میں اللہ نے بیان کیا. اور اس میں جو حکمتیں تھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی عجائب کو یا قدرت کو دیکھ کر دعا کرتا ہے تو وہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے. اور قدرت کو دیکھ کر جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کر کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے بلکہ عبادت میں لگے رہنا ہے. جیسے حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام نے قدرت کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہا ہے تو فوری طور پر دعا فرمائی نیک اولاد کی، من لدن کا ذریۃ طیبہ. تو ایک تو اولاد مانگنا اور اولاد کے ساتھ نیک اولاد کو مانگنا بھی ضروری ہے، یہ سبق دیے. اور پھر بعد میں ان کو جب خوشخبری ملی تو وہ کس حالت میں تھے؟ عبادت کرنے کی حالت میں تھے. تو معلوم ہوا دعاؤں کی قبولیت کے لیے عبادات بھی ذریعہ ہے. عبادتوں کو چھوڑ کر صرف دعا کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، یہ بھی اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اب اس خوشخبری دی گئی تو دعا ہے، قدرت ہے، دعا ہے، عبادت ہے، پھر خوشخبری ملے گی. اب اس کے بعد جب ملی تو وہ آیت پوچھے ہیں، نشانی پوچھے ہیں، اس کا پورا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا. تو اسی لیے اب اس کے بعد جب مل گئی تو مل جانے کے بعد بھی یہ حکم دیا گیا کہ شکریہ ادا کے طور پر بندے کو کچھ وقت اللہ کے لیے نعمتوں کے حصول کے بعد نکالنا چاہیے، جس سے امت کا 90% مجمع دور ہے. کہ نعمت کے حصول سے پہلے جتنا اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، نعمت کے حصول کے بعد اتنی توجہ نہیں ہوتی. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، رزلٹ آنے سے پہلے اتنا دعائیں کرے گا، اتنا متوجہ رہے گا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میرا رزلٹ اچھا نمبرات سے پاس ہو جائے، اچھے نمبرات آ جائے. یا نکاح کر لینے والا نوجوان نکاح سے پہلے اتنا اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح عورت مل جائے، لڑکی مل جائے. لیکن جب نکاح ہو گیا تو کیا اتنی توجہ اللہ کے پاس ہے؟ جب رزلٹ آ گیا اور ہمارا کام پورا ہو گیا ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ کی نعمت آپ کو مل گئی، یحییٰ آپ کو نعمت کے شکل میں ملنے والے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اس نعمت کے حصول میں کچھ شکریہ ادا کے لیے آپ کو کچھ وقت نکالنا ہے. تو یہ ہر آدمی کے لیے اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ نعمتوں کے حصول کے بعد، نعمتوں کے حصول سے پہلے تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن نعمتوں کے حصول کے بعد اکثر و بیشتر اس میں لاپرواہی اور بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے. تو اب دوسرا جو مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب شروع ہو رہا ہے. تو دیکھیے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمۃ اللہ کہا. کیوں کہا ہے اس کا تذکرہ تو آپ لوگوں کے سامنے پہلے آ گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں. کن، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کن ہے. وہ کلمہ کن کا مطلب ہو جا. ہمارے سمجھانے کے لیے اس لفظ کو بولا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ ہی وہ وجود میں آنا ہے.
اللہ کا ارادہ ہی وجود ہے، ورنہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کن، لفظ کن، تو یہ لفظ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی کئی سارے حکمتیں ہیں، اس کو میں ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا اور جوڑتا جاؤں گا۔ دیکھیے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو اب فرشتے براہ راست بالمشافہہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے بالمشافہہ، یعنی کہ آمنے سامنے فرشتوں نے یہ کہا، اے مریم، ڈائریکٹ حضرت مریم سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اے مریم یقیناً اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ استفا کہتے ہیں چن لینے کو، جیسے مصطفیٰ کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو، یہ بھی چن لینا، چنا ہوا۔ تو اللہ نے آپ کو چن لیا، استفا کی، کس کو؟ حضرت مریم کو چن لیا۔ کیا چن لیا؟ وطہرکی، اور آپ کو پاک باز بنایا، پاکیزہ بنایا۔ کیسے پاکیزہ بنایا؟ کہ ہر اعتبار سے، جیسے کہ بتایا گیا نا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حیض و نفاس سے بھی پاک تھی، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، ان کو یہ ماہواری آتی تھی، ایام میں یہ اپنے خالو کے گھر کو چلے جاتی تھی۔ دونوں باتیں ظاہری ہے، لیکن وطہری کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ظاہری طور پر بھی اللہ نے آپ کو پاک بنایا، اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو پاک بنایا۔ وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام عالم کے عورتوں پر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، فضیلت بخشی ہے۔ کیسے فضیلت بخشی ہے؟ کہ یہ ایک نیک صالح ہے، ماں باپ کی اولاد بھی ہے، اور ایک ایسے لڑکے کو پیدا کرنے والی ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم النبی ہوگا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوا انبیاء بنی اسرائیل، ان کے خاتم النبیین ہے حضرت عیسیٰ۔ اور پھر بغیر شوہر کے آپ کو ایک لڑکا دینے والا ہے، اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو تمام عالم کی عورتوں پر چن لیا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہر اعتبار سے، عبادات میں اور اللہ کے برگزیدہ بندی ہونے میں اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکیوں میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس پر اللہ کا خاص فضل ہے، اس میں اس کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اچھا، گناہ کر رہا تو کیا اللہ کی ناراضگی ہے؟ تو دیکھیے، اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ بندہ کچھ چیزیں اختیاری طور پر کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے؟ کچھ چیزیں معلوم ہے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اب ایک آدمی کو معلوم ہے، کتنے لوگوں کو معلوم کہ بھئی آگ کو چھو لینے سے ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ارے جل جائے گا۔ اتنا جلنے کے بعد دنیا کے 99% 999 لوگ آگ کو پکڑتے ہیں کیا؟ ارے پکڑتے ہیں، نہیں بھئی ہاتھ جل جائے گا، زخمی ہو جائے، چھوڑ دیں گے۔ لیکن 1% تو آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آگ میں سوسائڈ کر لیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ تو وہ چاہ کر رہے ہیں یا خود بخود کر رہے ہیں؟ ارے بتاؤ بھئی، جو آدمی آگ میں گر کر ہاتھ لگانا پسند نہیں ہے لوگوں کو، 99.99 لوگوں کو، لیکن یہ ایک پوائنٹ اس میں ایسے لوگ ہیں جو آگ میں اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں، تو وہ آدمی خود کر رہا، جان کر رہا ہے یا انجانے میں کر رہا ہے؟ جان کر رہا ہے، انجانے میں کر رہا ہے؟ جان کر رہا ہے کہ بھئی جانے سے میں مر جاؤں گا، میں چلے جانے سے میری جان چلے جائے گی۔ تو ایسے ہی گناہ ایک ہلاکت کی چیز ہے، گناہ ایک آگ ہے۔ تو یہاں پر بھی 99.99 لوگوں کو ہونا چاہیے کہ گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن بچنے والے کم ہیں، 50 بھی ہے نہیں، بہت مشکل ہے، اور جان بوجھ کر کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ گناہ کو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے، اسی لیے تیسرے کلمے میں یہ سکھایا جاتا ہے لا حول ولا قوت، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے، دونوں اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، لیکن بندے کے جانب سے ارادہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی آدمی کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ تو ابتدا جیسے اذان میں آپ لوگوں نے دیکھا، پہلے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے، ارے کیا ہے؟ حی علی الصلاح ہے، کیا مطلب؟ آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح بعد میں ہے، نماز کی طرف آؤ گے تو تم کو کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی۔ ہم لوگ بولتے ہیں نہیں، کامیابی پہلے ہونا، بعد میں نماز پڑھیں گے، ریٹائر ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے، عمر ہونے کے بعد، نہیں، نماز پہلے بعد میں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ارے مدد چاہو، کیسے؟ نماز اور صبر سے۔ تو پہلے ابتدا، سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے سے ہیں،
بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج نکالیں گے. جیسے بندہ ایک بالشت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتے ہیں, تو شروعات کس سے ہیں؟ ارے پہلے کون آنا؟ بندہ آنا, تب بعد میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے اب یہاں پر نیک جو بنتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہی بنتے ہیں, اللہ کا فضل ہی ان پر ہوتا ہے. تقوی پرہیزگاری میں اللہ چن لیتے ہیں بعض لوگوں کو. تو اب آگے فرماتے ہیں پھر یا مریم قنوتی, اب کیا کرنا ہے؟ تم برگزیدہ بندی ہونا, اب تمہارا یہ حق ہے کہ تم عبادت زیادہ کرنا ہے. قانتین سے یہ لفظ نکلا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ عبادت گزار بندی بننا ہے. اب اللہ نے چن لیا, معلوم ہو گیا کہ بھئی تم کو اللہ نے کسی کام کے لیے چن لیا, کسی دین کے کام کے لیے چن لیا, اللہ نے ایک عہدہ دے دیا, ایک بڑی ذمہ داری دے دیا. تو اب تمہیں اس ذمہ داری, یہ اسٹیج کو, یہ مرتبے کو لے کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے, اور تم کو کیا کرنا ہے؟ اور آگے بڑھنا. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بھئی رات بھر عبادتوں میں کھڑے ہو رہے, پیروں میں ورم آ جا رہا ہے, پیر درد ہو رہے ہیں, پیر میں سوجن آ جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی کے ازواج نے کہا اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو آپ, اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کہا اللہ نے جب مجھے اتنے انعامات سے نوازا تو کیا میں شکر گزاری نہ کروں؟ تو ایسے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور عبادتوں میں آگے بڑھنا. اور کہا وقنوتی یا مریم قنوتی لربی کی, اپنے پروردگار کی عبادت زیادہ کرتے رہا کرو. وسجدی, اور سجدہ بھی کرتے رہا کرو. سجدہ بھی کرنا, سجدہ کا مطلب یہاں نماز مراد ہے. آگے فرماتے ہیں ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پر دو معنی ہیں. ایک کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جماعت کے ساتھ عورتوں کو, ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے تک بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روک دیا گیا. اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود کہا کہ اب جو عورتوں میں خرابی آئی ہے, یہ خرابی اگر میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی دیکھ لیتے تو نبی بھی کیا کرتے؟ نبی بھی کیا کرتے؟ روک دیتے. اچھا, روکنے والے آج کل جو اعتراض کرتے ہیں نا بعض لوگ جو غیر مقلد ہو, اہل حدیث ہو, ان کو کس نے اجازت دے دیا روکنے کی؟ تو یہ روکنے والا کوئی میرے تیرے جیسا آدمی نہیں تھا, یہ وہ شخص تھا, وہ ذات تھی جس کے ارادے زبان سے زمین پر نکلتے تھے اور فیصلے عرش پر ہوتے تھے. ارے کون ہے یہ؟ حضرت عمر ہے, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں. یہاں رائے دیتے تھے اللہ کے نبی, یہ قیدیوں کو چھوڑنا نہیں, فیصلہ ہو گیا, اللہ کے نبی چھوڑنے کے نہیں. تو اس طریقے سے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں, یہاں پر رائے پیش کر رہے ہیں اور فیصلے عرش پر ہو رہے ہیں. ایسے ذات کے فیصلہ کوئی غلط ہو سکتا ہے کیا؟ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ذہین, فتین, عالمہ اور ہر اعتبار سے بتایا نا, اللہ کے نبی کا آدھا علم حضرت عائشہ کے پاس, آدھا علم پورے صحابہ کے پاس. ایسی صحابیہ اور امی جان اور پورے مومنین کی ماں تصدیق کر رہی ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے. تو پھر اب میں اور آپ کے کیا ایجاد ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جب مسافر میں عورتیں چلی جائے تو باقاعدہ مسجد کے کسی کونے میں یا کسی حصے میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. نماز قضا نہیں کرنا, نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, چاہے سفر میں ہو, حضر میں ہو. اسی لیے آج مزاج ایسا نہیں ہے, مسجد میں اگر کوئی عورت آ گئی تو اس کو کوئی حرام کاری سمجھ جاتے ہیں, اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھ جاتے ہیں. نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے, اور ایک عورت کا مسجد میں آنا مجبوری کے طور پر, تقاضے کے طور پر, سفر کا تقاضا بھی ایک تقاضا ہے. تو ایسی صورت میں ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کوئی عورت آ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کے زمانے کا اس امت کا یہ تھا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم بھی کیا کرو, جماعت سے نماز پڑھو. ان کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک الگ سے کمرہ کر دیے تھے, وہ کمرے میں رہا کرتی تھی اور کمرے میں نماز پڑھ لیتی تھی. تو آگے نے کہا وسجدی ورکعی مع الراکعین. بعض کتابوں میں بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان میں نماز تھی لیکن رکوع سجدہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ رکوع سجدہ نہیں تھا. رکوع سجدہ ہماری امت پر آیا. اسی لیے آج بھی جو عیسائی اور یہودیت جو ان کی عبادتیں ہیں اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے. وہ کھڑے کھڑے اپنی عبادتوں کو پورا کر لیتے ہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں چرچ میں کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں کیا؟ سجدہ کرتے ہیں, کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں. اس لیے ان کی عبادت ایسی. اللہ نے ہم کو اور ان کو تمیز کر دیا, بدل دیا, امتیاز کر دیا کہ تمہاری عبادت ان کی عبادت سے نہ ملے. اور اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ دیکھو تو وہ 1 روزہ رکھتے تھے, تم 2 روزہ رکھو.
اللہ کے نبی نے کہا بہت ساری چیزوں میں وہ کیا کرتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں تو مونچھوں کو کم کرو، داڑھی کو بڑھاؤ وہ داڑھی کو کاٹتے ہیں۔ عبادتوں میں اللہ کے نبی ان سے مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے لڑکیوں کی، ہمارے لڑکوں کی، کہ عبادتوں میں جو نبی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے، آج یہ امت کے نوجوان ان کے دنیاوی کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ارے کٹنگ کیسے کراتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ایک سلام کرنے کے لیے تسبیح پکڑ کر جانے کے لیے شرم آتی ہے آج ہمارے نوجوان کو، لیکن گھر میں نیو ایئر کے ٹائم پر یا برتھ ڈے کے ٹائم پر وہ گانا گا کے کیک کاٹنے میں شرم نہیں آتی۔ ارے یہ تو طریقہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی تو کہا ایک روزہ وہ رکھتے تھے، تم بھی ایک روزہ رکھو گے تو ان کی عبادت تمہاری عبادت کیا ہو جائے گی، ایکول ہو جائے گی، ایکساں نظر آئے گا، سیم نظر آئے گا، نہیں تمہیں دو رکھو۔ اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، بالکل عین اپوزٹ کاموں کو اختیار کر رہے ہیں، عین اپوزٹ، بالکل جائز نہیں، ایسے کاموں کو اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ کپڑوں میں ہو، گھروں میں ہو، یا لباس میں ہو، یا برقعے میں ہو، ہر اعتبار سے یہ منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ آ کر اس لیے عبادتوں میں بھی دیکھیے اللہ نے کتنا لحاظ رکھا ہے امت محمدیہ کا، کہ ان کے عبادتوں سے ہماری عبادتوں کو اللہ نے جدا کر دیا۔ کئی سارے چیزوں میں ہے، بنی اسرائیل میں کپڑا جب گندا ہو جاتا تھا تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کیا کرنا پڑتا تھا، بچہ لباس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، جیسا بچہ بڑا ہوتا تھا لباس بھی بڑا ہوتا تھا، اور جب گندگی لگ گئی، جیسے ناپاک چیز ہے پیشاب پاخانہ یا منی وغیرہ لگ گئی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہم کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ اور وہ کپڑا کتنے سال کون پہنتے معلوم، بعض لوگ 10 سال بھی پہنتے، بعض لوگ 5 سال بھی پہنتے، بعض لوگ اب بھی بولتے یہ میرے نکاح کا جوڑا بول کو، ارے پہنتے نہیں پہنتے، کتنے کی بار ناپاک ہو گیا لیکن دھو کر پہن رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اور کچھ جو اونٹ جو ہیں، اونٹ حرام تھا اور ہمارے پاس اونٹ کو حلال کر دیا گیا، ایسے کئی ساری چیزیں ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ رکوع سجدہ اللہ نے ہم کو دیا۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز میں بھی اللہ کے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، وہ سجدہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ اور نفل نمازوں میں سجدے میں آپ لوگ عربی دعائیں سیکھ کر عربی دعائیں کر سکتے ہیں، اردو دعا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ عربی جماعت وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے سجدے میں جا کر اردو دعا سجدے میں جا کر کرتے ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے میں دعا کرنے کی اجازت ہے لیکن عربی میں کرنا ہے، اگر سے نماز کا سجدہ ہو یا باہر کا سجدہ ہو، نہیں کرنا ہے تو عربی میں کرا۔ اردو میں دعا کرنا ہے تو عام طور پر جیسا بیٹھ کر کرتے ہیں ویسا ہی کرنا چاہیے، یہ ایک لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک نماز کی حیت، سجدہ نماز کا ایک پارٹ ہے، تو یہ نماز میں آدمی غلطی سے بھی الحمدللہ رب العالمین بولنے جا کو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے بول دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو سجدہ کس کا پارٹ ہے، نماز کا ہے، نماز کے باہر کا عمل ہے، نماز کا پارٹ ہے، تو وہ وہاں پر اردو چلے گی عربی چلے گی، تو عربی چلے گی۔ اسی لیے جب آدمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی باوضو رہنا، اور پھر اس کے بعد سجدہ کرنا، اور اس میں تسبیح پڑھنا، یہ سب اس کی شرائط ہیں۔ تو اسی لیے دعا سجدے میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تہجد کے وقت میں ہی صحیح عربی میں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یہ جو حکم اللہ تعالیٰ دیے ہیں اس لحاظ سے بھی دیے ہیں کہ ہمارے اس میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے رکوع کہنے کا مطلب یہ ہے ایک نماز ہے، وہ رکوع بول کر نماز جیسے ایک پارٹ بول کر پوری چیز کو شامل کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، حدیث میں آیا جس کو رکوع مل گیا اس کو پوری رکعت مل گئی۔ ارے کوئی آدمی آیا، امام صاحب سورہ یاسین پہلی رکعت میں پڑھ دیے، تراویح میں سورہ بقرہ پڑھ دیے، اب آدمی دوڑتے دوڑتے آیا تو بالکل آخر کی آیت میں آیا اور رکوع میں شامل ہو گیا، اس رکعت ملے نہیں ملی، ارے مل گئی۔ تو یہ اس لیے رکوع بول کر پوری نماز مراد لیتے ہیں، اگرچہ وہ قوم میں رکوع اور سجدہ نہیں تھا۔ بہرحال اب آگے دیکھیے، اب یہ پوری باتوں کا تذکرہ کر کر ہمارے نبی کے نبوت کا، ہمارے نبی کا نبی ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ چونکہ یہود ہو نصارہ ہو دونوں ہمارے نبی کو نبی ماننے سے انکار کرتے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ درمیان میں ہمارے نبی کے خاتم النبیون ہونے کی دلیل اور اللہ کے نبی سچے نبی ہونے کے دلائل کو اللہ تعالیٰ درمیان میں دیتے رہتے ہیں آرگومنٹس کے طور پر،
تاکہ یہ لوگ مانے یا نہ مانے، اللہ کا کام ہے دلائل کو دینا۔ تو اب یہاں پر وہ دلیل دی جا رہی ہے، کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے نبی کو بول رہے ہیں۔ یہ کون سی خبریں ہیں یہ؟ ارے کسی نیوز پیپر میں ملا، کوئی بھی بات ایک آدمی تک پہنچنا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک عقل سے بات پہنچتی ہے، دوسرا آ کر سننے سے، تیسرا آ کر مشاہدے سے جو باتیں ہم تک پہنچتی ہے۔ اب بتائیے پاسٹ میں گزری ہوئی چیزوں میں عقل کا کچھ دخل ہے؟ عقل سے کوئی معلوم کر سکتا؟ اب یہ جو آپ لوگ ڈائنوسر وغیرہ ذرا دیکھتے ہیں نا، یہ 100% ان کو بھی معلوم نہیں کہ ہم لوگ جو کریٹ کیے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں ان کو نہیں معلوم۔ وہ کیا کیے کہ انہوں کیا کرے ہیں، اس کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر اس کی حیت یہ ہو سکتی ہے، ایکسیپٹ ہے بس، لیکن اس کو یقینی طور پر 100% ایسا ہی کر سکتا نہیں۔ عقل کا کوئی دلیل، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے پاسٹ کی باتوں کو سمجھنے میں۔ دوسری چیز ہے سننا۔ اب سنانے کے لیے کوئی ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کے حضرت عیسیٰ آ کر چلے جا کر کتنے سال ہو گئے؟ 570 سال ہو گئے۔ کیا حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کو کوئی تعلق ہے؟ درمیان میں ملاقات ہے تو حضرت عیسیٰ سے سنے کیا، یا پھر کسی سے سنے ہیں تو دلیل ہے، کوئی سنانے والا ہے؟ نہیں ہے۔ دو، مشاہدہ۔ تیسری چیز ہے مشاہدہ۔ کیا اللہ کے نبی خود اس وقت موجود تھے کیا دیکھنے کے لیے؟ مشاہدہ کا مطلب دیکھنا، دیکھنے میں ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ابھی پیدا ہوئے ہیں 40 سال کی عمر میں، 40 سال پہلے پیدا ہوئے اور 40 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تینوں چیزیں نہیں بچی، ایک چیز ہے، وہ ہے وحی، جو حضرت جبرائیل آ کر اللہ کے جانب سے سناتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم آپ کے جانب وحی بھیجتے ہیں۔ اب یہ پورا واقعہ آپ نے سنا نا، حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریا کا، حضرت مریم کا، حضرت حنا کا، حضرت عمران کا، یہ سب واقعہ جو آیا ہے کہ اور اللہ کے نبی امی، اسی لیے اللہ کے نبی کو امی بنا کر پیدا کرنے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر پڑھنا لکھنا آ جاتا تو پڑھ کر بولتے تھے۔ ایک دوسری بات کیا، اگر پڑھنا لکھنا آ جاتا تو اب کے لوگ بولتے کہ قرآن اللہ کے نبی لکھے ہیں، اسی لیے اللہ نے اللہ کے نبی کو نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا۔ ایسے امی کہ پورے دنیا کے استاذ ہیں، ایسے امی کہ پورے دنیا کے استاذ، اور اللہ تعالیٰ حکمت یہ رکھا ہے کہ یہ اعتراض کا کسی کو موقع نہ ملے کہ تورات، زبور، انجیل پڑھ کو بولنے کے لیے بھی دلیل نہیں، اور قرآن خود سے لکھے بولنے کے واسطے بھی زبان نہیں۔ اللہ نے دونوں پر مہر لگا دیا، نہیں یہ دونوں جھوٹے بات ہیں اور اس پر کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بنانے کا۔ اچھا، یہ بسا اوقات بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ان پڑھ لوگوں کو بسا انہوں امی بول ڈالتے، ارے انہوں امی نو بول کو۔ یہ امی کا لفظ عام نہیں ہے، ان پڑھ کو ان پڑھ ہی بولیں گے۔ ان پڑھ کا لفظ اللہ کے نبی پر نہیں بول سکتے، امی کا لفظ دوسروں پر نہیں بول سکتے۔ ارے بات سمجھ رہے، یہ لفظ بھی ایسا ہی ہے، یہ امی کا لفظ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ بولنا مناسب نہیں ہے۔ اور ان پڑھ کا لفظ اللہ کے نبی کو نہیں بول سکتے۔ ارے جو جس ذات کو اوتوتی العلم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا اور آخرین کا پورا علم دیا گیا ہے، اس کو ہم ان پڑھ کیسے بول سکتے ہیں؟ اولین کا علم، آخرین کا پورا علم اللہ نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال تو یہاں کہا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف کیا کیا ہے؟ وہی بھیجی ہے، وہی کے ذریعے سے آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوتی ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، تو اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب حضرت مریم کو، کیونکہ حضرت مریم کس کی بیٹی تھی؟ حضرت مریم کس کی بیٹی تھی؟ حضرت حنا، ان کے شوہر حضرت عمران، چونکہ وہ مسجد کے امام تھے، ذمہ دار تھے اور لوگوں کے مقتدی تھے، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو سب لوگ آگے آ گئے، میں پالتوں، میں ان کی پرورش کرتوں، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کی کفالت میں لے لیتا ہوں۔ تو اس وقت کہتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، میں لوں گا، تو اس وقت جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ کیا کرنا ہے، قرہ ڈالو۔ اب ہم لوگ قرہ کیسے ڈالتے؟ قرہ ڈالنا ہے کیا کرتے؟ ارے پیپر میں نام لکھ کر ڈال دیتے ہیں، ایک اٹھاتے ہیں تو اس میں جس کا نام آتا وہ، اس وقت قرہ ڈالنے کا انداز ایسا نہیں تھا، قرہ ڈالنے کا انداز الگ۔ جیسے یہ میرا پین ہے تو وہ اپنا پین دے دینا، قلم کا جیسے پینسل وغیرہ ہوتا ہے تو پینسل کی طرح ہوتا تھا، اس کا قلم دے دینا، یہ قلم میرا، یہ قلم میرا، یہ قلم میرا، سب دے دیے۔
اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. پانی بہتا رہتا, بہتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیا جائے گا. بہتے ہوئے پانی کے ساتھ جس کا قلم چلا گیا انہیں ہار گیا, جس کا قلم اپوزٹ میں آتا کہ انہیں جیت گیا. یہ قرآن اندازی کا طریقہ تھا. اس سے بھی اللہ نے ہم کو بچا لیا کہ بھئی اگر ہمارے پاس یہ قرآن اندازی ہوتی تو سب کے بہہ کے چلے آتے تھے. ارے سب کے بہہ کے چلے آتے تھے, ہے نہیں؟ ہمارا حال ویسا ہے. اور اس وقت زکوٰۃ ادا کرنے کا, صدقہ ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ لے جانا, لے جا کر پہاڑ پر رکھ کے آنا, اور جانور ہو تو جانور بھی لے کے جا کے رکھ کے آنا. اچھا, یہی تبدیلیاں بتایا نا میں بنی اسرائیل میں, ہمارے میں. تو زکوٰۃ قبول ہونے کی دلیل کیا؟ ایک آگ آتی, وہ آگ آ کر راکھ کر کے چلے جاتی, قبول ہوئی جیسا, نہ خود کا فائدہ نہ کسی اور کا فائدہ. ہماری زکوٰۃ کیسی ہے؟ ہماری زکوٰۃ ایسی ہے کہ اگر مسلمان صحیح طور پر پوری زکوٰۃ نکالے گا, مسلمانوں میں ایک بھی غریب نہیں ملے گا. ایسی زکوٰۃ ہے, لیکن دینے والے نہیں, پھر بھی غریب ہے. سب سے زیادہ ٹریفک سگنلوں میں ٹھہرتے ہی آنے والے برقعے والے, داڑھی چھپے والے. ارے آتے نہیں آتے, اگرچہ انہیں مسلمان ہے نہیں معلوم نہیں. بعض لوگ تو رویہ اختیار کر لیے ہیں, ان کا ظاہری ویسا بنا لیے ہیں, حقیقت میں مسلمان ڈاؤٹ آتا بسا اوقات, اور برقع پہن کر آنے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ حال ہے آج. تو بہرحال مسلمانوں میں ہے غریب, حقیقت میں بھی غریب ہے, کیونکہ زکوٰۃ پورے طور پر نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال جب قلموں کو ڈال دیا گیا تو سب کے قلم بہہ کر چلے گئے. حضرت زکریا کا قلم جو ہے علیہ السلام کا, جو کیا کہتے ہیں قلم جو ہے اپوزٹ میں آ گیا. تو سب لوگوں نے مان لیا کہ چلو حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ, حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا جائے گا. تو وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, اگر آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ لوگ قلم ڈال رہے تھے. تو یہ قلم ڈالنے کا مطلب یہ ہے, قلم کیوں آ گیا؟ تو قرآن اندازی میں قلم رکھا کرتے تھے. اقلامہم ایہم یکفل مریم, کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا؟ تو اس وقت قلم ڈالنے لگے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور جب یہ جھگڑا کر رہے تھے جب بھی آپ نہیں تھے, لیکن پھر بھی پن ٹو پن, ورڈ ٹو ورڈ آپ بیان کر رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. آپ کے پاس جبرائیل آ رہے ہیں, اللہ آپ کو پیغام دے رہا ہے, اللہ آپ کو تمام خبریں سنا رہا ہے, اس لیے آپ بول رہے ہیں, ورنہ آپ بھی نہیں بول سکتے تھے. اب اس کے بعد پھر حضرت مریم کی طرف پھر یہ بات کہی جا رہی ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اب جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف, اس مقصد کی بات کو یہاں کہا جا رہا ہے. اے مریم, پھر فرشتوں نے کہا, اے مریم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے اپنے کلمے کی. جیسے میں نے بتا دیا کلمہ کیوں کہا, کلمے کی خبر دے دیا. اس کا نام ہوگا مسیح. اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح. دیکھیے مسیح کا مطلب ہے مبارک, مبارکبادی بولتے ہیں نا, تو مبارکبادی کو کہتے ہیں وش, جیسے ہم لوگ وش کرتے ہیں, تو اس طریقے سے مبارکبادی کو کہتے ہیں مبارک. مسیح, اصل میں یہ مسیح جو ہے یہ مشیح تھا. کیا تھا یہ؟ شین کے ساتھ تھا. تو وہاں پر اس کو عبرانی زبان میں, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, عربی میں اس کو مسیح کر دیا گیا معرب بنا کر. وہ عربی کا ایک قاعدہ ہے. بہرحال جیسے مسیح دجال آئے گا, مسیح دجال عربی لفظ ہے, دجال آئے گا نا, اس کا نام بھی کیا ہے؟ تو یہ کنفیوز نہیں ہونا, اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں. وہ مسیح اور یہ مسیح میں کیا لفظ ہے. عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے, اور عیسیٰ جو دجال آئے گا اس کا نام بھی مسیح ہے. وہ عربی کا مسیح ہے, یہ عبرانی کا مشیح تھا. یہ اس کو شین نکال کر سین کر دیا گیا معرب کے طریقے سے, تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. مسیح کا مطلب مبارک اور خوشخبری. اور وہ جو مسیح ہے اس کا مطلب ہے تمام خصلتوں سے اریز کر دیا گیا. مسیح کا مطلب جیسا مسح کرنا, پوچھنا, پوچھنا بولتے نا, مسح کر دیے. اب مسح کرنے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پوچھتے ہیں. تو اس کو تمام خوبصورت علامتوں سے پوچھ دیا گیا, اریز کر دیا گیا, اس لیے وہ بدصورت ہوگا مسیح. کون مسیح؟ دجال جو آئے گا وہ دجال ایسا رہے گا, تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم, یہاں اللہ نے نام بھی بتایا کہ ان کا نام ہوگا مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم. کس کا بیٹا ہوگا؟ ارے کس کا بیٹا ہوگا؟ مریم کا بیٹا ہوگا. اب یہاں مریم کا بیٹا کہنے کی وجہ اسی لیے ہے کہ دلیل اس بات کی دے دی گئی کہ کوئی بھی ابن اللہ نہ کہے, اللہ کا بیٹا نہ کہے. اس لیے اللہ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ مریم کا بیٹا ہوگا, ورنہ ابن اللہ آنا تھا نا. جیسے یہ لوگ بولتے اللہ کا بیٹا ہے, تو اللہ بول نہیں سکتے تھے ابن اللہ بول کے, نہیں, کلمت اللہ کہا کہ اللہ کا کلمہ ہے اور بیٹا مریم کا ہی ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے.
لم یلد ولم یولد، یہ اخلاص کا ایک پلر ہے، اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی سے دلیل نکال دیے بعض لوگ جو اسلام کے دشمن ہے، جو سید خاندان کے دشمن ہے، اللہ کے نبی کے اہل بیت کے دشمن ہے، وہ یہ اعتراض اٹھائے ایک زمانے میں کہ اللہ کے نبی کی اولاد تو سب ختم ہو گئی، ما کان محمد ابا، اللہ کے نبی علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، احد من رجالکم، مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ مرد کے، رجال کا مطلب مرد آتا ہے، اس لیے کوئی بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تو تھے لیکن بڑے نہیں ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے، اس کی بھی حکمت ہے، کیونکہ اگر لڑکا ہوتا، اللہ کے نبی کا بیٹا ہوتا تو بہت سارے لوگ اس سلسلے کو باقی رکھ کر ان کو نبی مان لیتے تھے، اس لیے اللہ کی حکمت، اولاد کو، بیٹوں کو اللہ نے بچپن میں ہی اٹھا لیا، اس میں ایک بڑی حکمت ہے۔ تو بعد میں اعتراض کرنے والے کی ہے کہ بھئی خاندان کس سے چلتا؟ ارے خاندان کس سے چلتا؟ بیٹے سے، بیٹی سے، بیٹے سے۔ تو اب جیسا مثال کے طور پر سید شیخ، شوہر شیخ ہے، بیوی سید ہے، جیسے ہمارا ہی ہے، ہمارے والد صاحب شیخ ہے اور والدہ سیدہ ہے، تو نکاح ہوا تو اب میں کیا ہوا؟ شیخ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ حضرت فاطمہ کس سے نکاح کر لیے؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی کی اولاد تو ختم ہو گئی، تو اب یہ جو حضرت حسن اور حسین کے ذریعے سے جو خاندان چلا، یہ حضرت علی سے چلا، اللہ کے نبی سے چلا؟ علی سے چلا۔ تو یہ اعتراض کرنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی کا خاندان ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کا خاندان ختم ہو گیا، نہیں ہے۔ تو جب اس وقت یہ جواب دیا گیا کہ بھئی اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نبیوں کے خاندان کو عورتوں سے بھی ثابت کرتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ثابت کیا، تو اللہ کے نبی کا خاندان حضرت فاطمہ سے ثابت ہے۔ ارے کس سے ثابت ہوا؟ حضرت فاطمہ۔ اور یہ ایک دلیل، دوسری دلیل بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے خاندان میں 5 لوگوں کو شامل کیے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور اللہ کے نبی علیہ السلام، اور ایک کون؟ حضرت فاطمہ بولا نام ہے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور اللہ کے نبی، یہ 5 لوگ، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ جب مباہلہ کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی 5 لوگوں کو لے کر گئے تھے، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی حضرت علی خاندان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بسا اوقات عورتوں سے بھی کیا کرتے ہیں؟ خاندان کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا یا علیہ السلام کا ثابت کیے ہیں۔ وجیہن فی الدنیا، اللہ نے خوشخبری دے دیا کہ آپ کا لڑکا ہوگا، نام یہ ہوگا اور ان کی صفات یہ ہوں گے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے ہوں گے، وقار والے ہوں گے، کہاں پر؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ارے دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی، کوئی ان کو، اب آگے اعتراض آئے گا، اس کا جواب انشاءاللہ بولوں گا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے، وقار والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ ومن المقربین، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہوں گے۔ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ وقار والے ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، کیوں بیان کیا گیا؟ بولیں گے کوئی؟ ارے بتائیں گے کوئی؟ اونلی انکمنگ، آؤٹ گوئنگ سبھی نہیں ہمارے پاس۔ انکمنگ مطلب ہمیں خالی سنتے بولتے نہیں، بولی انکمنگ آؤٹ گوئنگ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک دنیا کا ایک نظام ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہونا بولے تو نکاح ہونا، میاں بیوی جوڑنا، ملنا، اس کے بعد پیدا ہوتا۔ اب یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا تو اس لڑکے کو کوئی، کسی کی زبان میں یہ لفظ نہیں آئے گا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ ایسی عزت حضرت عیسیٰ کو دیں گے، اس لیے کہہ رہے وقار والے ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں بھی ان کی عزت باقی رہے گی، کوئی یہ تہمت نہیں لگائے گا حضرت مریم پر کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا یا یہ زنا سے پیدا ہوئے، کوئی نہیں کہے گا، وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ آگے کی تفصیل سورہ مریم میں ہے، وہ سورہ مریم میں آئے گا، اس وقت بولیں گے تمہارے ابا تو ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ ایسے نہیں تھی، تو نے کیا ایسا کام کر دیا؟
تو اس وقت وہ ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا. کسی کے دل میں رائے کے نہ ہمارے اندر نہ کسی اور کے اندر ہمارے پاس تو ڈاؤٹ آئے گا ہی نہیں, کیونکہ قرآن تصدیق کر رہا ہے. عیسائی اور یہودیوں کے اندر سے بھی اللہ نے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے, مریم میں بھی ہے اور یہاں پر بھی کچھ مختصر اللہ نے بیان کیا ہے. اس لیے یہاں پر بتا دیا دنیا اور آخرت میں وقار والے, عزت والے, وجاہت والے رہیں گے اور اللہ کے مقرب رہیں گے. اب آگے جو اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ اس کی دلیل اللہ کیا دیے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو کوئی یہ تہمت نہ لگائے, نہ مریم پر نہ حضرت عیسیٰ پر, دونوں پر یہ تہمت نہیں لگا سکتے, یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ نے گناہ کیا ہے. اس کی کیا دلیل اور کیسا اللہ نے دنیا والوں کا منہ بند کر دیا, اس کی دلیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. اس کو انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.